پاکستان میں منکی پاکس کا ایک اور مشتبہ کیس رپورٹ۔ مشتبہ مریض کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ متاثرہ شخص کو پیمز اسپتال میں قائم خصوصی وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ توشہ خانہ نیا ریفرنس۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ رؤف حسن نے کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی بھرپور حصہ لے گی۔ بجلی بلوں پر صرف پنجاب کو ریلیف دینا امتیازی سلوک ہے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ شہر قائد کے عوام کو کئی دھاری تلواروں سے کاٹا جا رہا ہے۔ ہمارے رہائشی صارفین کو کوئی رعایت نہیں دی جا رہی۔ معاہدے پر عمل نہ ہوا تو ملک کے ہر کونے سے لانگ مارچ نکلے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نے جتنے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ آئین میں جو اختیار بلدیاتی حکومتوں کو دیا گیا وہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ 26 اگست کو نیا مونسون سسٹم کراچی اور زیریں سندھ پر اثر انداز ہونے کا امکان۔ پنجاب میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارشوں کا امکان۔ فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ سکھر میں بارش کا 77 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نظام زندگی درہم برہم۔ کولکتہ میں ڈاکٹر زیادتی کے بعد قتل۔ ینگ ڈاکٹرز کا حکومت کو الٹیمیٹم۔ 10 لاکھ سے زائد ڈاکٹروں کی ہڑتال نے اسپتالوں میں طبی خدمات مفلوج کر دی۔ متاثرہ ڈاکٹر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دل دہلا دینے والے انکشافات۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بزدل قرار دے دیا۔ کیملا ہیرس کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی سیاست کا محور صرف مخالفین کو نیچے دکھانا ہے۔ کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منکی پاکس کا ایک مشتبہ کیس رپورٹ ہوا ہے۔ مریض آزاد کشمیر کا رہائشی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مشتبہ مریض کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ وہ پیر کی صبح سعودی عرب کے شہر جدہ سے پاکستان آیا ہے۔ اسکریننگ کے دوران مشتبہ مریض کے سینے پر نشانات پائے گئے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر منکی پاکس کا ایک مشتبہ کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ایم پاکس کے مشتبہ مریض کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ مشتبہ مریض میں ایک ہفتے سے علامات ہیں۔ نمونے NIH بھجوا دیے گئے ہیں، جبکہ متاثرہ شخص کو پیمز اسپتال میں قائم خصوصی وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں منکی پاکس سے 12 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پہلا کیس پشاور میں رپورٹ ہوا۔ مردان میں بھی منکی پاکس کا کیس سامنے آیا۔ منکی پاکس کے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 4 جبکہ اسلام آباد، بلوچستان اور سندھ میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی PTI عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کیس کی آئندہ سماعت 2 ستمبر کو ہوگی۔ بانی PTI بشرا بی بی کا 36 دن کا ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بانی PTI عمران خان اور بشرا بی بی نے تحریری بیان دے دیا۔ بانی PTI نے اپنے ہاتھ سے بیان لکھ کر دیا، جبکہ بشرا بی بی نے لکھی تحریر پر اپنے دستخط کیے۔ احتساب عدالت راولپنڈی کے جج ناصر جاوید رانا نے توشہ خانہ 2 بلگری جیولری ریفرنس پر سماعت کی۔ وکلا صفائی کی جانب سے سلمان صفدر ٹیم کے ہمراہ پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران ریمانڈ کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ قومی احتساب بیورو نے بانی PTI بشرا بی بی کا مزید ریمانڈ نہیں مانگا۔ عدالت نے 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ کا حکم جاری کر دیا۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ رؤف حسن نے جو بھی رابطے رکھے وہ نارمل ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ رؤف حسن پڑھے لکھے آدمی ہیں، آرٹیکلز لکھتے رہے ہیں، صحافیوں کا صحافیوں سے رابطہ رہتا ہے۔ رؤف حسن نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں ریلیف کو ناکافی قرار دیتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت سب کے لیے اور مستقل کم ہونی چاہیے۔ ان سے بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو رہیں۔
ترقیاتی فنڈ سے نکال کر ریلیف دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی بھرپور حصہ لے گی۔ پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ کرے گی۔ امیدوار زیادہ سے زیادہ تعداد میں کاغذات نامزدگی جمع کرائیں۔ ہم نے بلدیاتی انتخابات کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ بجلی بلوں پر صرف پنجاب کو ریلیف دینا امتیازی سلوک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے صارفین کے بلوں میں 3 سے 5 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ شہری 64 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ شہر قائد کی عوام کو کئی دھاری تلواروں سے کاٹا جا رہا ہے۔ ہمارے رہائشی صارفین کو کوئی رعایت نہیں دی جا رہی۔ کراچی میں ایم کیو ایم رہنما امین الحق اور اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی کے عوام کو مہنگائی اور ناانصافی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ ناانصافیوں، ظلم، جبر، امتیاز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ فاروق ستار نے مزید کہا کہ ہمارے صنعتی صارفین 55 روپے فی یونٹ پہلے ہی سے دے رہے ہیں۔ رہائشی صارفین پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے۔ بجلی کی قیمت کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر پہنچا دیا گیا ہے۔ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم کریں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا۔ صرف پنجاب کو ریلیف ملنا امتیازی سلوک ہے۔ سندھ کے لوگ بھی ریلیف کے حقدار ہیں۔ کراچی والوں کو بھی پنجاب کی طرح 14 روپے فی یونٹ کم کیے جائیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے ایک بار پھر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے معاہدے کے 34 روز باقی ہیں۔ کل کوئٹہ جاؤں گا۔ اگر معاہدے پر عمل نہ ہوا تو ہر جگہ سے لانگ مارچ نکلے گا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کہا کہ بلدیاتی حکومت کو 1.25 سال ہو گیا۔ ترقیاتی یافتہ ممالک میں امن و امان سمیت تمام اختیار بلدیاتی حکومتوں کے پاس ہوتا ہے۔ پنجاب میں ابھی تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے۔ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر کے قبضہ کر لیا۔ پورے ملک میں بلدیاتی نظام کو حکومتیں مانتی ہی نہیں۔ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نے جتنے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہمارے ساتھ کراچی کے ٹاؤن چیئرمین موجود ہیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے آخر وقت تک کوشش کی کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہوں۔ ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہیں مگر بلدیاتی اداروں پر قبضہ کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سب کے لیے یہ شہر روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کی معیشت میں آدھا حصہ اس شہر کا ہے۔ صوبائی حکومت کا 97% ریونیو کراچی سے جمع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کو منتخب ہوئے 1.5 سال ہونے کو ہیں لیکن اختیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات پر شب خون مار کر قبضہ کر لیا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کراچی کا انچارج میئر انچارج ہوتا ہے لیکن صفائی ستھرائی نہیں اور کوئی توجہ نہیں ہے۔ واٹر بورڈ اور سیوریج پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آئین میں جو اختیار بلدیاتی حکومتوں کو دیا گیا وہ نہیں دیا جا رہا۔ بجٹ کے 62% صوبوں کو جو ملتا ہے لیکن صوبائی حکومت اس میں سے بلدیاتی حکومتوں کو حصہ نہیں دیتی۔ امیر جماعت اسلامی نے صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی سندھ میں بارشوں سے نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی ہے، اربوں روپے قرضے لے رہے ہیں، بتائیں وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ شہر پر قبضہ کر کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ نواز شریف بادشاہ سلامت نے اپنی صاحبزادی کو ساتھ بٹھایا ہے، یہ بادشاہت نہیں چلے گی۔ آئی پی پیز کو انہوں نے مسلط کیا ہے، ہم ان آئی پی پیز کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ ہمیں ٹیرف میں کمی چاہیے۔ صنعت کار کہہ رہے ہیں ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ وصول نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی حکومتیں معاہدے کا تعاقب کریں گی، عوام مسترد شدہ لوگوں کو جانتے ہیں۔ شہر قائد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلق جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ بوندا باندی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ 26 یا 27 اگست کو مونسون بارشوں کا ایک اور سسٹم کراچی اور زیری سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ 21 سے 22 اگست کے دوران بالائی سندھ میں بارش کا امکان ہے۔
جبکہ 26 یا 27 اگست کو مونسون کا ایک اور سسٹم سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار ہے۔ ہواؤں کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تجاوز کر سکتی ہے۔ پنجاب میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کا امکان ہے، جبکہ PDMA کی جانب سے فلیش فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں اور اضلاع میں بارش نے تباہی مچا دی۔ سکھر میں بارش کا گزشتہ 77 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، جہاں 24 گھنٹوں کے دوران 4 اسپیلز میں 263 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیرپور میں 169 ملی میٹر، لاڑکانہ میں 123 ملی میٹر، موئنجو داڑو میں 119 ملی میٹر، روہڑی میں 119 ملی میٹر، جیکب آباد میں 99 ملی میٹر اور دادو میں 75 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ مونسون بارشوں کی صورتحال پنجاب کے دریاؤں، بیراجوں اور ڈیموں میں پانی کی سطح کے حوالے سے PDMA کی جانب سے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں صوبے کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کا امکان ہے۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور ڈویژنز میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ تیز بارشوں سے آبپاشی نظام کافی متاثر ہوا ہے، جبکہ کئی علاقوں میں ڈرینیج سسٹم بھی اوور فلو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے چاول، کپاس، کھجور اور دیگر فصلوں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق رواں سال مونسون بارشوں کے باعث 84 شہری جاں بحق، 224 زخمی اور 245 گھر متاثر ہوئے ہیں۔ زیادہ تر اموات آسمانی بجلی گرنے، کرنٹ لگنے، کچے گھر اور بوسیدہ عمارتوں کے گرنے سے ہوئیں۔ مونسون بارشوں کے باعث 44 مویشی بھی ہلاک ہوئے، جبکہ 100 گھر مکمل اور 145 جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ DG PDMA کے مطابق حکومتی پالیسی کے مطابق متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو بہترین طبی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ بھارت میں ینگ ڈاکٹرز نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ کولکتہ میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی ڈاکٹر کو انصاف نہیں ملا تو مظاہروں میں شدت آئے گی۔ بھارت میں خواتین کے بڑھتے ہوئے ریپ کے واقعات سے خطے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مودی سرکار کے تیسرے دور میں بھارت کو اب تک کے سب سے شدید مظاہروں کا سامنا ہے۔ بھارت میں لیڈی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کے بعد پورے ملک میں ڈاکٹروں کی ہڑتال جاری ہے۔ دی گارڈین کے مطابق بھارت میں خواتین کے خلاف تشدد پر 10 لاکھ سے زیادہ ڈاکٹروں کی ہڑتال نے اسپتالوں میں طبی خدمات مفلوج کر دی ہیں۔ بھارت کے مغرب بنگال میں RG کار اسپتال کی نوجوان ڈاکٹر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پوسٹ مارٹم کی تفصیلی رپورٹ میں متاثرہ کے ساتھ کی گئی انتہائی خوفناک بربریت کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ سے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ متاثرہ ڈاکٹر کو تشدد اور جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ متاثرہ کے جسم پر 14 سے زائد زخموں کے نشانات تھے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں ایک سرکاری اسپتال میں خاتون ڈاکٹر کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، جس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق متاثرہ ڈاکٹر کے جسم پر بے شمار جگہوں پر چوٹ کے نشانات پائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ یہ چوٹیں اسے موت سے قبل دی گئی تھیں، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مزید کئی سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ ڈاکٹر کے سر، دونوں گالوں، ہونٹوں، ناک، دائیں جبڑے، ٹھوری، گردن، بائیں ہاتھ، کندھے، گھٹنے اور ٹخنے پر چوٹیں پائی گئیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جسم کے کئی حصوں میں خون کے لوتھڑے جمنے کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں سے خون بہنے کا ثبوت ملا ہے۔ چوٹوں کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ متاثرہ کو موت سے پہلے ہی وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں متاثرہ کی آنکھوں میں شیشے کے ٹکڑے پائے جانے اور زخم کی نشاندہی سامنے آئی تھی۔ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے اپنے مخالف ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو بزدل قرار دیا ہے۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بالواسطہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ 5 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں ان کے مد مقابل بزدل ہیں، جن کی سیاست حریفوں کو نیچا دکھانے پر مرکوز ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پنسلوینیا میں اپنی انتخابی مہم کے دوران خطاب میں ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کیملا ہیرس نے کہا کہ 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ان کا مقابلہ
بزدل امیدوار سے ہے جس کی سیاست کا محور صرف مخالفین کو نیچا دکھانا ہے۔ کیملا ہیرس کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ سالوں سے غلط روایت چل پڑی ہے کہ کسی لیڈر کی طاقت اور اہلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ اس نے کسے گرایا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ پرکھنے کا اصل معیار یہ نہیں ہے۔ کیملا ہیرس نے براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی شخص جو دوسروں کو نیچا دکھانے یا گرانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیڈر کو پرکھنے کا معیار یہ نہیں کہ اس نے کس کو گرایا یا نیچا دکھایا، بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ آپ کے لیڈر نے کس کو اوپر اٹھایا۔ واضح رہے، امریکہ میں صدارتی انتخابات نومبر کے پہلے ہفتے میں ہو رہے ہیں، جس میں کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔